بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ غوث پاک کے ایک مرید کی لڑکی کو جنات لے کر چلا گیا، پھر غوث پاک کے نام کی برکت سے وہ لڑکی دوبارہ آ گئی۔ تو دوستو، علی بن محمد بغدادی کی ایک خوبصورت حسین و جمیل لڑکی تھی جو کپڑا سکھانے کے لیے چھت پر گئی اور دوبارہ چھت سے آئی نہیں۔ تو غوث پاک کا وہ مرید یعنی محمد بغدادی نے چاروں طرف تلاش کی لیکن کہیں بھی پتہ نہ چلا۔ آخر میں غوث پاک کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، حضور غضب ہو گیا، میری عزت خطرے میں ہے، میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا۔ حضور غوث پاک نے پوچھا کیا ہوا؟ مرید نے عرض کیا کہ حضور میری لڑکی فاطمہ جس کی عمر 16 سال ہے وہ چھت پر کپڑا سکھانے گئی اور وہیں سے غائب ہو گئی۔ حضور مجھے اپنی لڑکی زندہ اور عزت کے ساتھ چاہیے، حضور اب آپ ہی کچھ کریں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، آج رات کو کرخ کے جنگل میں جاؤ اور 5ویں ٹیلے میں چلے جاؤ اور وہاں جا کر ایک لکیر یعنی دائرہ بنا کر بیٹھ جانا، اور خیال رہے کہ تم جس وقت دائرہ لگاؤ تو یہ پڑھتے ہوئے یعنی بسم اللہ عبد القادر پڑھتے ہوئے لکیر کو کھینچنا۔ رات کا کچھ حصہ گزر جانے کے بعد جنوں کی جماعتیں گزرنی شروع ہو جائیں گی، ان کی شکل و صورت بڑی بھیانک اور ڈراؤنی ہوگی، مگر تم بے خوف و خطر بیٹھے رہنا، وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ عین صبح کے وقت جنوں کے سب سے بڑا بادشاہ اس راستے سے گزرتے ہوئے وہ خود ہی تم سے تمہارا مقصد دریافت کرے گا، تب تم اس کے استفسار پر اپنے مقصد کا اظہار کر دینا اور یہ کہہ دینا کہ مجھے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اس کے بعد اپنی لڑکی کے غائب ہونے کا سارا ماجرا بتا دینا۔ محمد بغدادی فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار غوث پاک کے حکم کے مطابق عمل کیا اور ٹیلے پر جا کر اپنے چاروں طرف لکیر کھینچ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد خوفناک صورت کے جنوں کا قافلہ گزرنا شروع ہو گیا۔ ان کی راہ گزر میں بیٹھ کر دخل دینا انہیں سخت ناگوار گزرا۔ وہ لوگ مجھے مارنے کی بہت کوشش کی مگر دائرہ کے اندر انہیں داخل ہونے کی جرت نہ ہو سکی۔ ساری رات اس ٹیلے کے قریب سے جناتوں کا قافلہ گزرتا رہا۔ صبح ہوتے ہی جنوں کا بادشاہ شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ عالی شان گھوڑے پر سوار ہو کر ادھر سے گزرا۔ بادشاہ نے مجھے دیکھتے ہی از خود کلام کیا اور کیفیت معلوم کی، تو میں نے جواب دیا کہ مجھے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ غوث پاک کا نام سنتے ہی بادشاہ گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور زمین کو ادب سے چومی، پھر مؤدب ہو کر دائرہ کے باہر بیٹھ گیا اور اس کے ہم رکاب جتنے بھی تھے سبھی کنارے کنارے بیٹھ گئے۔ بس وہ عجیب منظر تھا، میری جہاں تک نظر جاتی جنات ہی جنات نظر آتے تھے۔ جب بادشاہ نے دوبارہ واقعہ کی تفصیل معلوم کی تو میں نے اپنا پورا واقعہ بیان کر دیا کہ میری بچی کس طرح چھت پر گئی اور کیسے یک بیک وہاں سے غائب ہو گئی۔ تفصیلی حالات معلوم کرنے کے بعد بادشاہ اپنے ساتھ کے تمام جنوں کی طرف متوجہ ہوا اور بولا کہ بتاؤ تم میں سے کون ہے وہ جس نے یہ حرکت ناشائستہ کی ہے؟ سارے جن لرز اٹھے اور کہنے لگے ہمیں اس کا قطعی کوئی علم نہیں ہے۔ پھر بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جس نے بھی یہ ناشائستہ حرکت کی ہو اسے جلد سے جلد گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ۔ تھوڑی دیر بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جن کو بادشاہ کے سامنے حاضر کیا گیا جس کے ہمراہ میری غائب شدہ بچی بھی موجود تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ چین کا سرکش جن ہے
बादशाह ने उसे पूछा कि तुझे किस तरह जुर्रत हुई कि कुतुब ज़मा की रकाब तले चोरी करे। उस जिन ने कहा कि मैं परवाज करता हुआ चला जा रहा था कि उस वक्त ये लड़की छत पर अपने बालों को बिखरे हुए खड़ी थी और चेहरा भी खुला हुआ था। मैं देखकर इस पर आशिक हो गया और इसको साथ उठा लाया। बादशाह को जलाल आ गया और उसी वक्त जल्लाद को बुलाकर उसका सर तन से जुदा करा दिया और मेरी बच्ची को मेरे हवाले कर दिया। मैंने बादशाह से दरियाफ्त किया कि तुम लोग सरकार गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बहुत मती फरमा बरदार हो। बादशाह ने जवाब दिया कि बेशक हम उनके फरमा बरदार हैं। हजरत तो अपने मकाम से हमारी नकल व हरकत को मुलाहजा फरमाते रहते हैं। अल्लाह ताला जब किसी को कुतुब ज़मा मुकर्रर करता है तो उसे जिन्नो इंस पर कुदरत व इख्तियार अता फरमा देता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलते एक नई वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।